بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت حسن کو زہر کیوں دیا گیا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر ان کی زندگی میں کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، اور پھر ساری زندگی پریشان کرنے کے بعد ظالم یزید نے اپنی حکومت جمانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی ہی کو بہلا پھسلا کر ان کے ذریعے حضرت حسن کو ایسا زہر دیا کہ جس کے اثر سے ان کی آنتیں کٹ کٹ کر گرنے لگیں۔ پھر وفات کے بعد بنو امیہ کے لوگ لڑنے کے لیے کیسے تلوار لے کر نکل آئے، اور قریب تھا کہ چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ اپنے بھائی حسن کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بنانے کے لیے بنو امیہ کے لوگوں سے لڑ جاتے، اور یہ لڑائی ایک جنگ میں بدل کر ہزاروں صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون بہنے کا سبب بنتی۔ لیکن ایک صحابی نے آ کر کیسے اس معاملے کو رفع دفع کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان سبھی باتوں کا خلاصہ کریں گے، اور ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد اس کا نچوڑ آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور دیکھیں کہ کیسے ان ظالموں نے دنیا کی حکومت پانے کے لیے نواسہ رسول کا کلیجہ چیر کر اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالا۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ اس کی داستان سن کر سخت سے سخت دل انسان بھی اپنے آنسو نہیں روک سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضرت حسن کی حفاظت فرمائی۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اب میرے اس پیارے جنت کے پھول کو اتنی زیادہ تکلیفیں نہ دی جائیں، تو آخر میں وہ زہر اللہ کے حکم سے اثر ہی کر گیا۔ حضرت حسن نے تو زہر دینے والے کا نام نہ بتایا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جو لکھا وہ آج آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی یزدہ کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایسا زہر دے کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ یزید بہت دنوں سے اس سازش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حضرت حسن و حسین کو ہٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلی حکومت کا بادشاہ میں خود بنوں گا۔ جب یزید نے حضرت حسن کی بیوی سے ایسی بات کہی تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر یزدہ بیوی نے ایک ہیرے کو بہت اچھی طرح پیس کر اسے پانی میں ملا دیا، اور پھر وہ پانی اس گھڑے میں ڈال دیا کہ جس سے حضرت حسن رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 27 صفر کی رات حضرت حسن رضی اللہ عنہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی تو اپنی بہن زینب کو پکار کر بلایا۔ حضرت زینب اس وقت مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے پاس پہنچی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، زینب، میں نے ابھی ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ جی بھائی فرمائیے۔ تو حضرت حسن نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور والد حضرت علی اور میری امی حضرت فاطمہ، یہ سبھی لوگ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینہ میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا، میرے ماں باپ کو گالیاں دی گئیں۔ تو اس پر نانا جان نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور سمجھ گئی
کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امی حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی نے تو بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا اپنے دونوں بڑے بھائی حسن و حسین تھے، لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہن، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئی۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہیں تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر آنتوں کو کاٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئی۔ اس زہر کے اثر سے آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگی۔ یہ دیکھ حضرت زینب بہت ڈر گئی اور رونے لگی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس زہر نے حضرت حسن کے آنتوں کے 100 ٹکڑے کر دیے اور 3 دنوں تک انہیں خون کی الٹیاں آتی رہی۔ زہر کے اثر سے چہرہ بالکل ہرا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں حضرت حسن ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے کہ اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو شاید وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن آج کوئی مدینہ میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا نواسہ کیسے زہر میں تڑپ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت حسن کی ایسی پریشانی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینہ میں نیک لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی کہ جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب تو بیچاری اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ، میرے بھائی کو ٹھیک کر دو۔ دوستو، آج مدینہ کے ایک کچے گھر میں زہر میں تڑپتا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بیٹھا کر بازاروں میں گھماتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگو، یہ دونوں بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے اللہ، جو بھی میرے حسن حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کرنا۔ لیکن آج مدینہ میں رسول کے اس نواسے کو زہر میں ایسا تڑپایا گیا کہ اس کا چہرہ ہرا پڑ گیا، آنتیں کٹ کٹ کر خون کی الٹیاں ہونے لگی، ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ لیکن شاید اب تقدیر کا بھی فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتوں، جا کر میرے جنت کے پھول حسن کو میرے پاس لے آؤ۔ ان ظالم لوگوں نے میرے پیارے رسول کے بچوں کو بہت تڑپایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا، کیونکہ گھر میں باہر کا تو کوئی بندہ نہیں آ سکتا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ نے کسی کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ کو خبر ہوئی وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، آپ مجھے صرف ایک بار اس کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا، میں اسے قتل کروں گا۔ یہ سن کر حضرت حسن نے کہا کہ پھر تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا انسان وہی انسان ہوا تو اللہ کے پاس جا کر میں خود ہی اس سے بدلہ لے لوں گا۔ 3 دنوں بعد آخر وہ دن بھی آیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی حسین سے کہا کہ جاؤ اور میری نانی حضرت عائشہ سے پوچھو کہ آپ کا نواسہ حسن اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کہ آپ کی اجازت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ جلدی سے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت حسین کی یہ بات سنتے ہی جواب دیا کہ ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ نے آ کر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو یہ بات سنائی
تو وہ کہنے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ شاید میری نانی نے میری لاز میں مجھے اجازت دے دی ہے، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگنا، اگر اس وقت اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر نانا کے قدموں میں میری قبر بنتے وقت کچھ لوگ مخالفت کرے تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ ایسی حالت میں مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ نے کلمہ پڑھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں سے لوگ سمٹ سمٹ کر مدینہ آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہوئی کہ ایک راوی لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو شاید وہ لوگوں کی اس بڑی تعداد کی وجہ سے زمین پر نہ گرتی۔ حضرت حسن رضی اللہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف چل دیے، لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلواریں لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان رضی اللہ کو اس جگہ دفن نہ ہونے دیا گیا تو ہم حسن کو بھی اس جگہ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو میرے بھائی کو اس کے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روکنے والے؟ یاد رکھنا اگر تم بیچ میں آئے تو میں ایک ایک کی گردن اڑا دوں گا۔ قریب تھا کہ مروان کے لوگ اور حضرت حسین رضی اللہ کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ پھر سے صحابہ کرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا، لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، تم کیسے ظالم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی نانا کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیتے، لیکن اس بات کا مروان کے لوگوں پر کوئی اثر نہ پڑا اور وہ تلواریں لے کر اپنی جگہ پر اڑے رہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے جب ایسی حالت دیکھی تو حضرت حسین کو پاس بلا کر کہا کہ میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن کی وہ وصیت یاد نہیں کہ جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے بغل میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے امی حضرت فاطمہ کے ہی بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، چلو جنت البقیع میں میری امی کے پاس قبر کھودو، آج اسی جگہ میرے بھائی حسن کو دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت البقیع پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ کو ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ کی وفات کوئی ایسی ویسی وفات نہیں تھی، بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا، بازار بند ہو گئے، لوگوں نے کام دھندا چھوڑ دیا اور حضرت حسن کی وفات کا غم ایسا تھا کہ سبھی اپنا غم بھول چکے تھے۔ جنازے کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور بیٹھے رو رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہنے لگے کہ اے لوگوں، آج بھی جی بھر کے رو لو، کیونکہ میرے پیارے رسول کا سب سے محبوب بچہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔